بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام بزم تصوف میں درس قلب سلیم میں چوتھی مجلس حقیقی سچائی کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی غلام سرور قادری حاضر ہے، اور حسب سابق حسب روایت ہمارے بزم تصوف کے پروگرام کے مہمان خصوصی جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، اور انشاءاللہ آج ہم جانیں گے درس قلب سلیم میں حقیقی سچائی کے بارے میں. قبلہ آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ نمائشی تصوف کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آپ کا سوال بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے اور جی بہت ضروری سوال ہے. جی، اور ناظرین کا یہ بڑا سوال ہے. ہاں جی، لیکن جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جی بے شک. ظاہر اور باطن کی پاکیزگی. جی بالکل. اور جو شخص صرف اپنا ظاہر صوفی کی طرح بنا لے، جی اپنا لباس، اپنی جی شکل و صورت، اور اس کے باطن میں وہ ساری دنیوی خواہشات ہوں، دنیا کی عزت کی جی چاہت، مال و دولت کی چاہت، ہوس. لوگوں کے اندر اچھا بننے کی خواہش، جی لوگوں کا ڈر، جی لوگوں کی پسند ناپسند کو سامنے رکھنا، جی کہ اس کا باطن جو ہے وہ تمام چیزوں سے، ان ناپاک چیزوں سے بھرا ہوا ہو جی جن کو کہ ہم نے پاکیزہ کرنا ہے، بہتر. اور اس کا ظاہر جو ہے وہ صوفی نظر آ رہا ہو، لبادہ اوڑھ لیا. لبادہ. یہ انتہائی خطرناک معاملات ہیں، جی اور اس سے وہ خود تو گمراہ ہو ہی رہا ہوتا ہے وہ بندہ جی جس نے کہ صوفی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں رب کی کتنی مخلوق اس کو دیکھ کر بھی گمراہ ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی. اس لیے میری نظر میں جب تک کہ آپ کی تنہائیاں بھی خوبصورت نہ ہوں، واہ 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 واہ. خلوت. خلوت، سبحان اللہ. جلوت تو ہر کسی کو نظر آ رہی ہے. جی آپ کی جلوت کے ساتھ ساتھ آپ کی تنہائیاں جب پاکیزہ ہو جائیں گی تو آپ حقیقی صوفی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور محبت کو تو بہت پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ فرمائیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب کے آگے تسلیم و رضا کی کیا مثال قائم کی؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بہت پیش کیا جاتا ہے جی زیادہ. وہ بھی ایک نبی ہے، جی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، جی تو اس حساب سے تو دونوں برابر ہوئے. جی اور یہاں قلب سلیم کے اندر بھی حضور امام الاولیاء نے جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص طور پہ بات کی ہے. کا ذکر فرمایا ہے. جی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی سو دی، بہت عظیم قربانی بہت دی، عظیم اس میں قربانی. کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور اس قربانی سے پہلے بھی آپ پر جو آزمائشیں آئیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں جی آپ پہ. بلا شبہ بہت بڑی آزمائشیں جی ہیں، اور آپ ان سب سے سرخرو ہوئے. جی لیکن آپ ایک پختہ عمر کے جی انسان تھے. جی ایک بڑا عرصہ گزر گیا تھا، بڑی عمر کا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو یہاں قربانی پیش کی نا، اللہ اللہ. انتہائی بچپن میں 9 11 سال 10 سال کی عمر میں ایک بچے کو یہ شعور کہاں سے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی گفتگو کا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا؟ یہ واقعی ایک نبوت کی نشانیاں تھیں واہ. آداب فرزندی کی کمال مثال ہے. کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ رب کی رضا ہے جی میری قربانی، جی تو انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پاؤں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس لیے بہت عظیم قربانی ہے آپ کی. ایک بچے کی حیثیت سے آپ نے ایک کمال کر دیا. سبحان اللہ سبحان. حضرت صاحب، تاریخ انسانی میں دو بڑی قربانیاں ہیں. پہلی قربانی حضرت سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور دوسری قربانی سید الشہداء امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے. دونوں شخصیات اپنے اپنے مقام میں بڑا مقام رکھتی ہیں. اس روشنی میں اور اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اس میں دیکھیں موازنہ تو بہت مشکل ہے. جی اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ نبی اور رسول ہے. جی بالکل. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے خلیل بھی ہیں. جی تو نبوت کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ماشاء اللہ آپ نے عقیدہ ہمارا بیان کیا ہے. ہاں جی کیونکہ سب سے افضل شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کے بعد تمام انبیاء اور رسول، جی اور بعد میں پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جی مقام و مرتبہ آتا ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حضور کی امت کا حصہ ہیں. جی بے شک. تو نبوت کے ساتھ موازنہ تو بہت مشکل ہے کرنا. جی بالکل. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کس تناظر میں اور کن حالات میں یہ قربانی ہوئی، جی تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، سبحان اللہ، وہ اس کو آپ کچھ بہتر ہم کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جی اس ازمائش کو، بلکہ میں ازمائش کا استعمال کروں گا کہ بہت کٹھن ازمائش میں گزرے. وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی بھی بیٹے ہی کی گردن پہ چھری چلائی تھی. جی اس میں تو کوئی شک نہیں، بیٹے کی گردن ہی تھی. انہوں نے بیٹے کی گردن پہ ہی چھری چلائی تھی. یہ الگ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے وہ بیٹے کی جگہ پر دمبا آ گیا. جی بالکل. اور جب وہ اس ازمائش سے نکلنے کے بعد واپس گھر گئے تو اسماعیل کو زندہ لے کر گئے اپنے ساتھ. جی بے شک. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اپنی اور اپنی اولاد کی، جی تو آپ دیکھیں معصوم علی اصغر کو جب وہ گود میں اٹھا کے لے گئے تھے پانی کے لیے، جی اور اس کی گردن میں انہوں نے تیر مارا، جی آپ تو اپنے بیٹے کو زندہ واپس نہیں لائے. کوئی بچہ بھی زندہ واپس نہیں آیا. یہ تو ایک مثال دی ہے. اس کے علاوہ جوان علی اکبر، آپ کے جوان بھتیجے بھانجے، حضرت محمد جیسے لوگ بھی، حتیٰ کہ آخر میں اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کر دیا اور ذرا بھی نہیں لڑکھڑائے ڈگمگائے اس ازمائش میں. تو اس روح سے دیکھا جائے تو عظیم قربانی ہے بہت زیادہ. سبحان اللہ. لیکن ایک نبی کے ساتھ آپ کا موازنہ کمپیریزن نہیں، وہ کمپیریزن نہیں. اچھا اس میں پیر صاحب میں ساتھ ایک گزارش کروں کہ اگر یہ کہا جائے، آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے یا تردید فرمائیں گے، ناظرین کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ہے، اور اس کی تکمیل کہہ لیں یا اس کے تتمہ کہہ لیں عربی زبان میں، یا اس کی کمپلیٹیشن کہہ لیں، وہ حضرت امام حسین کی صورت میں کیا فرمائیں گے؟ بالکل، میرے خیال میں یہی بات ہے. جی کیونکہ جو قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی، جی وہ ایک طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے قربانی تھی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت نقطہ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے زیر نہیں ہو سکتی تھی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا تو اس وقت وقتی طور پہ آپ زیر ہوتے. جی زیر ہوتے، دشمن بھی بات کرتے، دشمن بھی بات کرتے. جی. تو وہ ممکن نہیں تھا جی. حضور کی شان کے مطابق. جی تو حضور کی آل سے ایک ایسی قربانی دی گئی جی کہ جو ان تمام قربانیوں سے سبقت لے گئی جو پیچھے 313 رسول دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان میری تو یہ سوچ ہے. بہت خوبصورت رائے ہے، بہت خوبصورت. اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ نے عکاسی فرمائی ہے. بالکل، انہوں نے بھی بالکل شعر ہے وہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. قبلہ پیر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ وجود کے انڈے کو صداقت کی چونچ سے توڑنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم کے اندر سورہ یوسف کے اندر جی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ جو آپ کا نفس امارہ ہے، جی یہ جو انڈے کی یہاں جی مثال دی گئی، ہاں جی. اس سے مراد یہی نفس امارہ ہے. وجود کا انڈا مراد نفس ہمارا. نفس امارہ، جی سبحان اللہ. اس سے مراد یہی نفس امارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دی. اور حضور کا بھی اسی نفس امارہ کا ذکر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کو انتہائی گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے.
تو صداقت کی چونچ سے توڑنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس انڈے کو صداقت کی چونچ سے، یہ تو مثال آپ نے وہ بیان قلب کر دی سلیم والی، جی۔ ہاں جی۔ تو صداقت کی چونچ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ لے سکتے ہیں، جی سبحان اللہ، کہ ان تعلیمات کو چونچ بنا کر جی جو نفس کا انڈا ہے اس جی۔ کو توڑ ڈالو، واہ واہ واہ، صوفیاء کی اصطلاحات بڑی باکمال ہیں، نفس کے انڈے کو توڑ ڈالو، جی وہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، جی۔ اس کو ہتھیار بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہتھیار بنا کر اس کو توڑ ڈالو۔ اور ظاہر ہے ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ذات اور شخصیت نہیں ملی، تو ہمارے لیے تو پیر کامل یا جو بھی رہبر مرشد کامل ہوگا، مرشد کامل ہوگا، اس کو وہ چونچ بنا کر اپنے نفس کو توڑ ڈالو۔ سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب، دنیا کو دریا اور ایمان کو کشتی سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ دنیا کو دریا اور ایمان کو کشتی۔ دریا سے مراد دریا کا پانی، جی کہ جب آپ پانی میں گرو جی تو آپ پانی کے مرہون منت ہوتے ہیں، جی، ظاہر ہے تیراکی نہیں آتی تو پھر ڈوبیں گے، جو اس کا بہاؤ ہوگا آپ کو پانی ادھر ہی لے کے چلا لے جائے جائے گا، بالکل ایسے۔ تیراکی آتی بھی ہو جی تو اگر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے تو آپ پھر بھی بے بس ہو جاؤ گے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ تو یہ دنیا دریا کا پانی ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال کر پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے جائے گا، کفر تک لے کے چل جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس میں ایک بہت مشہور ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، جی بالکل بالکل، کشتی نوح، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت وضاحت وہ ہے۔ محفوظ ہو گیا، جی، من راکبہا نجا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں، ستارے ہیں، اور میری جو آل ہے جی وہ کشتی کے نوح کی مانند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس طرح کشتی کے نوح میں سوار ہونے والے ہلاکت سے محفوظ ہو گئے، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت رکھنے والے اور آل کے طریقے پر چلنے والے یہ اس کشتی میں سوار ہو گئے آل کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محفوظ ہو گئے اس دریا کے سیلابی پانی سے سبحان جو ان کو اللہ۔ گمراہ کرتی۔ تو اس لیے کشتی میں سوار ہونے سے مراد کہ آپ اس دنیا کے سیلاب سے محفوظ ہو جاؤ، اللہ اور اکبر، وہ کشتی مرشد کے روپ میں، صوفی کے روپ میں، سبحان اور اللہ مرشد اور صوفی کون ہے؟ آل رسول کا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تشبیہ ہے، سبحان تو اللہ، وہی آل رسول کی محبت وہی صوفی نے ہمیں سکھائی ہے، جی اور جو تمام اولیاء کا سردار ہے جی سبحان اللہ، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر حضرت خدا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان تو اللہ، وہ سارا یہ کشتی سے ہی مراد ہے، ان کی محبت سے مراد محبت تقاضا کرتی ہے پھر ان کی اطاعت کرنا، اطاعت کا عمل کا، اس لیے اس سیلاب سے، دنیا کے سیلاب سے بچنے کے لیے ان لوگوں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، محفوظ کنارے پر پہنچ جاؤ۔ سید صاحب قبلہ میں یہ عرض کر دوں کہ آج پہلی بار میں آپ کو لفظ سید سے مخاطب کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ انت سید و ابو کا سید و جدوں کا سید، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کے والد گرامی سردار ہیں، آپ کے دادا جان وہ سردار ہیں، اور آپ کا سلسلہ سید الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس لیے قبلہ میں آپ کو آج سید کے لقب سے اور سید کے اعزاز سے مخاطب کر رہا ہوں۔ کیا ایمان کی کشتی بغیر کامل ملاح کے کنارے لگ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں اللہ رب العزت کا مشکور ہوں جی سبحان اللہ کہ اس نے مجھے اس گھرانے کا حصہ بنا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہ کائنات کے تمام گھرانوں سے عظیم گھرانہ ہے۔ بے شک بے شک، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو اس گھرانے سے منسلک ہیں جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کشتی جی ایمان ملاح کی کے کشتی بغیر، ہے، جی تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر ملاح
اچھا ہوگا اس کشتی کو چلانے والا، سبحان اللہ، چاہے وہ مرشد کے روپ میں ہو، رسول اللہ کے روح رسول میں اللہ کے روپ میں ہو، جی تو کشتی تب بھی کنارے پر لگے گی جا کے بھائی حفاظت. ورنہ اگر اناڑی بندہ ہو جی تو وہ تو خود بھی ڈوبے گا اور دوسروں کو بھی ڈوبائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے تو لہٰذا ملاح ایسا ہونا چاہیے جو خود کامل ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ملاح کامل مل جائے گا اور آپ کشتی میں اللہ کی توفیق سے سوار ہو جاؤ گے تو لازماً دوسرے کنارے لگ جائیں گی. سبحان اللہ. حضرت صاحب آپ سے ایک سوال صوفیہ کے حوالے سے کہ صوفیاء کرام کے ہاں وقت کی قدر کتنی ضروری ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جناب. جی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ زندگی انتہائی مختصر ہے ہمارے پاس. جی بہت مختصر. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک پر نظر دوڑائیں، جی آپ کی نبوت کی جو ظاہری حیات اس دنیا میں گزری ہے جی وہ کتنی ہے؟ 23 سال. ہاں جی، نبوت والی 23 سال ہے. ہاں جی 23 سال انتہائی مختصر سا وقت ہے. باقی نبیوں کے حساب سے تو بہت تھوڑی ہے، انتہائی مختصر وقت. بالکل شارٹ ہے. اور آپ نے، میرے آقا نے اس 23 سال میں کیا کیا کچھ نئی دنیا کے سامنے رکھا. انقلاب برپا کر دیا. انقلاب برپا کر دیا. اور کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو اپنی سیرت سے. سبحان اللہ. یہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی شعبہ نہیں، چاہے ذاتی زندگی کا ہے چاہے ظاہری زندگی کا ہے، سبحان اللہ جس میں آپ ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو حضور کی اس اللہ زندگی سے. اللہ، سبحان اللہ. تو صوفی جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کی نظر میں بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے. اور اس کو ضائع کرنے سے مراد کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ صوفی کا رب کی یاد سے نہیں غافل ہوتا، غفلت میں نہیں جاتا. وہ جو کام بھی کر رہا ہے، جس انداز میں بھی بیٹھا ہے، جی وہ رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ جو صوفی کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. اللہ. بالکل اسی طرح سے وہ کوئی غفلت میں ان کا لمحہ گزرتا ہی نہیں. اس لیے ایک صوفی کے لیے وقت کی اہمیت کا میرے خیال میں اس سے زیادہ اہمیت کوئی اور ہمیں نہیں دکھا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں میں ایک عرض کروں، آپ کے والد گرامی اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں حضور حضرت پیر سید محمد نواز شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف حضور ناظر جہاں رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. ان کے بارے یہ مجھے ایک باوثوق ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ وقت کے اتنے پابند تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. کہ یہ بات درست ہے؟ آپ نے تو ان کے ساتھ سارا زندگی کا حصہ گزارا. آپ نے بالکل درست فرمایا. میں نے تو اپنی پوری زندگی ان کو وقت کا انتہائی پابند دیکھا ہے. سبحان اللہ. بلکہ جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا آپ 5-10 منٹ پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وقت کا لوگ کیا، جو آپ کے مریدین جو پروگرامز پہ آپ کو بلایا کرتے تھے، تبلیغی پروگرام جو ہوتا ہے آپ کا، تو اس میں لوگ وقت کی پابندی، بلکہ آپ کی بات کی کہ اپنی گھڑیاں آپ کے پہنچنے سے صحیح کرتے تھے کہ شاید ہماری گھڑی تھوڑی سی لیٹ ہے یا جلدی آپ پہنچ گئے، ٹائم ہو گیا ہوگا. صرف اس پروگرام میں نہیں، گھر کے اندر بھی آپ کے کھانے کا وقت مقرر تھا. سبحان اللہ. اس وقت سے آگے پیچھے آپ کا کھانا نہیں ہوتا تھا. آپ کے آرام کا وقت مقرر تھا، دوپہر کا، رات کا، جاگنے کا وقت آپ نے مقرر کیا ہوا تھا. ایک ایک لمحہ لوگوں سے ملاقات کا آپ کا وقت مقرر تھا. ہر چیز ایک مینٹین. اندر کھانے میں بچوں کو کتنا وقت دینا ہے، اہل خانہ کو کتنا وقت دینا ہے، باہر کتنا وقت دینا ہے، پورا کا پورا آپ کی زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک ایک روٹین کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلتی تھی. بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. اور مجھے بھی بچپن سے وہی عادت پڑی ہوئی ہے. ہاں آپ کا کوشش، شیڈیول یہ ہے. مثلا بھی بڑا بندہ جو ہے، میرے جیسا بندہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں اور اگلا جناب 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ جب وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے جی جو بھی پروگرام ہو. تو یہ وقت کی پابندی تو ایک مسلمان کے لیے، صوفی کے لیے مجھے ضروری ہے. یہاں سے گزارش ایک اور آپ نے بات فرمائی حضور ناظر جان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. مجھے آپ کے خاندان کے ایک فرد سے ایک بات کا پتہ چلا. ظاہر ہے گھر کی بات تو گھر والے بتا سکتے ہیں کہ اگر کھانا کبھی لیٹ جاتا وقت سے تو آپ کھاتے بھی نہیں تھے. ایسی بات ہے؟ ہاں جی بالکل. ہلکا پھلکا کوئی سنیکس وغیرہ لے لیتے تھے اور اگلے وقت پہ پھر کھانا. اللہ اس پہ سبحان طریقہ معمول تھا. قبلہ قلب سلیم میں
حضرت امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین اور گناہ گار کا مکالمہ ذکر کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو حضرات یہ گفتگو سن رہے ہیں ہماری، جی اگر وہ تھوڑا سا قلب سلیم کا بھی ساتھ مطالعہ رکھیں تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، جی کیونکہ پورا واقعہ تو یہاں بیان کرنا جو ہے مشکل ہے، ممکن نہیں ہے جی مختصر وقت کے اندر۔ تو وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب ایک غافل انسان کو حشر کے دن پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، جی اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال جی پیش کیے جائیں گے اس کے الٹے ہاتھ میں، جی جی دیے جائیں گے قرآن کے مطابق، جی تو وہ انکار کر دے گا جی کہ جی یہ تو میرے ہیں ہی نہیں، جی بالکل، بھئی لکھنے والے آپ کے ہی فرشتے، ہاں جی انہوں نے غزل لکھ کے لائے ہیں۔ جی تو اس سے اللہ رب العالمین کو جلال آ جائے گا، جی اور اللہ کے حکم سے اس کی زبان جو ہے وہ بولنا بند کر دے گی، جی اور جسم کے تمام اعضاء اللہ، خود گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو یہ عبرت کے لیے بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ قبلہ اس ندامت والی گھڑی سے کیسے بچا جائے، اس کا علاج بھی ہمیں بتا دیں۔ اس میں مفتی صاحب ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جی اور جس جج کے سامنے ہم نے کل پیش ہونا ہے جی اس جج سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ ہمارا نہیں چھپا ہوا، نہ اللہ، کوئی کیا ہوا عمل چھپا ہوا ہے اور نہ ہمارے دل کے ارادے اس سے چھپے ہوئے ہیں۔ جی بے شک، اور جن چیزوں نے ہماری گواہی دینی ہے وہاں، جی ہماری اچھائیوں کی ہماری برائیوں کی، وہ گواہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ، آپ کے جسم کی اعضاء، جی جج بھی دیکھ رہا ہے گواہ اور بھی، گواہ بھی موجود ہے۔ یہ تو جج جب ہر چیز دیکھ رہا ہے تو وہ تو خود ہی فیصلہ فرما سکتا تھا جی کہ جی میں نے خود دیکھا ہے، تم نے یہ اس کا کچھ کیا ہے، جی، لیکن اس نے اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں مسلمان کا چھپا، ایمان ہے کوئی چیز چھپا ہوا نہیں، ہمارا جی، ارادے تک نہیں چھپے ہوئے، جی بالکل، تو وہ سیدھا فرما سکتا تھا بھائی میں نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے، تم اس طرح تھے، جی بالکل کہہ سکتا ہے، لیکن اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، واہ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں بھی انصاف کریں۔ اگر رب انصاف کر رہا ہے اس عدالت پہ بیٹھ کر، واہ واہ، کیا خوبصورت نقطہ بیان کیا، ہمیں اس دنیا میں بھی انصاف کا دامن کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، ماشاء اللہ، انصاف، رب العزت نے انصاف قائم کرنے کے لیے گواہوں کو پیش کیا، اور گواہ جی، کون ہے؟ آپ کے اعضاء ہیں اللہ، جسم کے، لہٰذا اعضاء بھی ہمارے ساتھ ہیں اور رب بھی دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہم کو ان اعضاء جو ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رب کی اطاعت اور فرما برداری میں جس قدر گزار سکے۔ جی عزیز صاحب، قلب سلیم میں ایک قول ہے حضرت شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو کہ قلب سلیم میں اسی طرح عربی میں ہے، تو میں وہی قول نقل کرتا ہوں۔ المؤمن العارف لا يطلب من اللہ تعالی عز وجل الدنیا ولا الآخرہ انما يطلب من مولاہ مولا۔ مطلب یہ ہے کہ جو عارف اور مومن کامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ دنیا طلب کرتا ہے نہ آخرت طلب کرتا ہے، بلکہ وہ مولا سے مولا کو ہی طلب کرتا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جی بہت مشکل سوال ہے، جی مشکل سوال ہے، اس لیے آپ سے پوچھا تھا تصوف سے اس کا جی، بہت گہرا تعلق ہے اس سوال جی، کا۔ اس میں ایک بات تو پہلے یہ بتانے والی ہے کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت نام ہوتا ہے کہ محبوب کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب کی بس خواہش رہ جائے، محبوب کی خواہش رہ جائے، اپنی ساری خواہشوں کو اس پہ قربان کر اس دیں۔ پر قربان کر دینا۔ جی اور بالکل، طالب صادق جو ہوتا ہے جی، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان رب کے قرب تک پہنچنا، اس کی رضا حاصل کرنا، اس کی سبحان خوشنودی حاصل کرنا۔ سبحان اللہ، اور طالب صادق کی دعا ہی یہ ہوتی ہے، جی، ہم لوگ تو دعا مانگتے ہیں نا اپنے لیے، اپنے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے، تو جو صوفی ہوتا ہے اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، رب سے رب کو ہی مانگنا ہے، واہ، ایک سے ایک کو ہی مانگنا اور ایک ہی مانگنا، ایک ہی نہ جنت مانگنی ہے، جی نہ حوریں مانگنی ہے، جی، نہ کوئی دنیوی چیز مانگنی ہے، اس سے اسی ہی کو مانگنا ہے۔ واہ 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 واہ، تو جب وہ مل جائے گا تو پھر ہر چیز، جب وہ مل گیا تو ہر چیز مل، ہر چیز اسی، سبحان اللہ، جب اس کی خواہش ہی وہی ہے بس۔ سبحان اللہ،
قبلہ حضرت صاحب، انسان میں اگر انسانیت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے مفتی صاحب دیکھیں کہ انسان کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بالکل. سائنس تو ہمیں حیوان کہتی ہے. جی، حیوان ناطق. سائنس تو ہمیں حیوان جی، ناطق کہتی جی. ہے. انسان کوئی کسی خاص خد و خال کا نام تو نہیں ہے. جی. انسان تو اس جسم کا جو کردار ہے اس کا نام ہے. واہ واہ واہ. اس کو قول اور فعل کیا ہے اس کا نام ہے. ماشاء اللہ. اور سبحان. اگر ہم نے اشرف المخلوق ہمیں اللہ نے بنایا ہے انسان کو، جی. تو اس انسان کو اس نے اشرف المخلوق بنایا ہے جس کے اندر ایک عظیم کردار ہے، واہ. جس کے اندر وہ خلق ہے جو عظیم ہے. اور خلق عظیم کس کو رب نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرمایا. سبحان. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. ان عظیم اخلاق کی ہم نے اطاعت اور پیروی کرنی ہے. سبحان اللہ. جب ہم ان اخلاقیات کی پیروی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے، تو ہم انسان بنیں گے اور اشرف المخلوق بنیں گے. سبحان اللہ. تو وہ انسان ہوگا. عام بندے میں اور اس انسان میں جو اشرف المخلوق ہے، یہی بنیادی فرق ہے، ماشاء اس کے کردار کا اور اس کے اخلاق. سبحان اللہ. قبلہ قلب سلیم میں توبۃ النصوح کا ذکر آیا ہے، تو میرے ناظرین کے لیے فرمائیں کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، جی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ توبۃ النصوح کرو. جی. توبوا الی توبۃ النصوح. یہ وہ توبہ ہے کہ جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہو، جس حرکت سے، جس فعل سے، جی. کچھ بھی ہو جائے دوبارہ وہ دہرایا نہ جائے. واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جیسے جانور کا دودھ جی. جب دھو دیا جائے جی. اور جیسے وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، آپ جی. کسی سائنس کے ذریعے بھی واپس نہیں نہیں جا جا سکتا، سکتا. ایسے ہی حقیقی اور سچی توبہ کرنے والا سچی توبہ کرنے کے بعد اس کفر کی طرف اور گناہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اس سے مراد بھی. سبحان اللہ. قبلہ پیر صاحب، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک پیر کے مرید آپس میں نفرت، حسد اور کینہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت ہی انتہائی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور آج کے وقت کا تقاضا ہے جی. اس سوال پر غور کرنا. جی ارشاد. آپ نے تو کلمہ گو کی بات کی. جی کلمہ گو، جو بھی کلمہ گو مسلمان. حالانکہ اسلامی تعلیمات تو کہتی ہیں جی کہ آپ کسی جو کلمہ گو آپ کا نہیں بھی ہے، آپ کا مسلمان بھائی نہیں بھی ہے، جی. آپ اس کے ساتھ بھی نفرت اور بغض اور کینہ نہیں اختیار کر سکتے. واہ، کیا حسن ہے اسلام کا. سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ. تو اسلام کی خصوصیت ہے سبحان اللہ. کہ یہاں تک کہ کافر اگر ہتھیار آپ کے آگے ڈال دے اور آپ کی ریاست کی اطاعت میں آ جائے، تو آپ اس کی جان کے بھی محافظ ہو اور اس کے مال اور عزت اور آبرو کے بھی محافظ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک غیر مسلم کی، واہ واہ. مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو تو بہت افضل اور اعلیٰ ہے ایک دوسرے مسلمان کے لیے. ایک کافر نے اگر یہ ہتھیار ڈال کر آپ کی ریاست میں آپ کی اطاعت شروع کر دی ہے، جی، یا کسی آپ کے ویزے کے ساتھ آیا ہے یہاں پہ، آج کے ماحول میں آپ اس کا ویزا لے لیں، ہاں جی، پاسپورٹ، ہاں جی، آپ کے ملک میں آیا ہے، تو اس کی جان اور مال کی حفاظت بھی آپ کا یہ دینی فریضہ ہے. اللہ اکبر. ہمیں تو اسلام یہاں تک کہتا ہے. حضرت صاحب، یہ درمیان میں ایک میں بڑی خصوصی بات کی، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے سیال کوٹ کا، اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو نعرے لوگ لگا رہے تھے وہاں پہ، یا رسول اللہ کی اور 7 بدنے کو مار بھی رہے تھے، صرف جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مقدس اور مطہر نام کی آڑ میں جی، ظلم اور بربریت اور جہالت جس کا کہ اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی وضاحت مختلف علماء کرام کر بھی چکے ہیں. جی کر بھی چکے ہیں. اور آپ مفتی صاحب اس میں یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کلمہ گو کے لیے بھی پسند کرے. بے شک. سبحان اللہ. ایسے ہی. اور ایک شخص اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ اس کا اچھا گھر ہو، عزت ہو، اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، اس کی اولاد کی اچھی پرورش ہو. جی بالکل ایسے ہی. تو ایک مومن یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، جی، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اختیار کی جائیں،
کینہ پیدا ہو جائے. کینہ. تو اس لیے آج اس چیز کی اچھا ضرورت ہے کہ دیکھیے ہمارا اللہ ایک ہے, بے شک. قرآن ایک ہے, سبحان اللہ. قرآن کی تعلیمات سکھانے والا استاد اور معلم ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پھر ہمارا اس دنیا میں فائدہ اور نقصان ایک ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. واہ. جو دشمن کی تلوار ہے یا دشمن کی گولی ہے یا میزائل ہے وہ مسلمان پر آتا ہے. جی, وہ فرقے نہیں دیکھتا, وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے. جی. اس لیے یہ جو مسلکوں کا اختلاف ہے, جی, اگر اس کو صرف ایک علمی اختلاف تک ہی رکھا جائے تو یہ تو حسن ہے. کیا خوبصورت آپ نے بات فرمائی. سبحان اللہ. علمی حد تک, علمی حد تک. سبحان اللہ. سبحان اور ایک دوسرے کی عزت کر کے ایک دوسرے کی بات سن کر سبحان اللہ. بیچ میں سے راہ نکالی جائے, یہ تو ایک اسلام کا حسن ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور ایک جمہوریت ہے, اس کو آپ اختلاف رائے کو جمہوریت کہہ سکتے ہو, لیکن اس کی آڑ میں نفرتیں پھیلانا, قتل و غارت کر دینا, ایک دوسرے سے ملنا ملانا بند کر دینا, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اور اسی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہوا ہے. اور آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, اور کسی دوسرے کو چھیڑو مت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور یہی ایک صوفی کی تعلیمات ہے. ماشاء اللہ. ناظرین, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور جن کے مقالات ہیں اور جن کے ملفوظات ہیں, میری مراد حضرت امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے فیض سے اور نگاہ لطف و عنایت سے ہم قلب سلیم کی مجلس نمبر 4 کو مکمل کرنے کے قابل ہوئے. اور میں بار دیگر اور خاص طور پہ شکر گزار ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری صاحب آپ کا, کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا, اور انشاءاللہ آپ کے انشادات سے ہم بہت فائدہ مند ہوں گے.